سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3819 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو استغفار کو خود پر لازم کر لے، اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے چھٹکارے کی راہ نکال دے گا، اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ استغفار کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء کرام استغفار کرتے آئے۔ اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، قرآن پاک میں ہے ربنا ظلمنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے اور نہ رحم فرمائے ہم پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی دعا جو ہم تک پہنچی ہے وہ استغفار پر مشتمل ہے، اور وہ استغفار ہی تھی۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو باتیں کی، اس میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یوں فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اس قوم کو بہت سمجھایا، میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور ساتھ میں حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کے فضائل اور فوائد بھی بیان کیے۔ اور اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا، تمہیں مال عطا فرمائے گا، تمہارے باغات کے اندر پھل پیدا فرمائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کے فوائد خود اپنی قوم سے بیان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان فوائد کو، استغفار کو، قرآن پاک میں بیان فرما کر ہم تک پہنچایا۔ تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ استغفار کے فوائد کتنے زیادہ ہیں۔ استغفار اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ استغفار خوشگوار زندگی کا سبب ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 3154 میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نام اعمال اسے خوش کرے تو وہ کثرت سے استغفار کیا کرے۔ آج ہم اپنے عقیدے کے ایک اہم پہلو پر بات کر رہے ہیں، جو ہے استغفار کرنا۔ خاص طور پر میں ان علامات پر بات کروں گی جو ایک فرد استغفار کرتے ہوئے محسوس کرے تو یہ علامات اس کے لیے اچھی سمجھی جاتی ہیں۔ خاص طور پر یہ اس کا نصیب بدلنے کی طرف اشارہ ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت اپنے گناہ پر شرمندہ ہونا، یعنی آپ استغفار پڑھ رہے ہیں اور دل میں گناہ کے خلاف شدید نفرت بھی ہے، اور اس گناہ کو کرنے کا گہرا دکھ اور پچھتاوا بھی ہے۔ تو مبارک ہو، یہ دکھ اس بات کی نشانی بھی ہے کہ دل غلط کاموں کو پہچانتا بھی ہے اور حقیقت میں خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ندامت توبہ ہے۔ جب ہم پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہ اس کی رحمت پر ہمارا یقین ہے۔ آئیے اسے گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ دعا ہمارا اور اللہ پاک کے درمیان رابطے کی ایک براہ راست لائن ہے۔ جب ہم خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو ہم صرف الفاظ نہیں بولتے ہیں، ہم اپنے دلوں کے دکھڑے اور بھید اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا کھلے دل سے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سے معافی کی اپنی حقیقی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے۔ جب ہم سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم اس کی رحمت اور اس کی معافی کی صلاحیت پر اپنے بھروسے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک کمزور لمحہ ہے جہاں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے اور ہمیں اس کی معافی اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ دوسری علامت
جو خوبصورت علامات میں سے ایک علامت سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ امن اور سکون کا دل میں بس جانا ہے، یعنی سچی توبہ کی اگلی نشانیوں میں سے ایک دل میں راحت اور سکون محسوس کرنا ہے۔ اگر توبہ کی برکت سے آپ بھی اس کا تجربہ کرتے ہیں تو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔